آج بائبل مقدس کی جس کردار کے بارے میں ہم غور کرنے والے ہیں وہ بائبل مقدس میں سے لوط کے گھرانے کی کہانی، ایک عورت کی کہانی ہے جس نے خدا کی نافرمانی کی۔ وہ عورت لوط کی بیوی کہلاتی ہے۔ اس عورت کا نام بائبل میں درج نہیں، شاید اس لیے کہ اس کی پہچان اس کے نام سے زیادہ اس کے انجام سے ہے اور اس کے عمل سے بھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی پر غور کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوط ابراہیم کا بھتیجا ہے۔ دونوں ہی حران سے نکلے۔ خدا کی برکت اور خدا کے وعدوں کے سبب سے وہ دونوں بڑھتے چلے گئے اور ان کا مال اور معاشی اس قدر بڑھ گیا کہ ان کا اکٹھا رہنا مشکل ہو گیا۔ سو ابراہیم نے اپنے بھتیجے لوط کو بلایا اور اس سے کہا کہ تیرے اور میرے چرواہوں کے درمیان ہر روز جھگڑا ہوتا ہے، سو ضرور ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ سو وہاں ابراہیم اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ نہایت سلامتی کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تو دائیں جائے تو میں بائیں جانب جاؤں گا، اگر تو اپنے لیے بائیں جانب کا راستہ اختیار کرے تو میں دائیں چلا جاؤں گا۔ اور لوط کو بھی یہ بات پسند آتی ہے، سو وہ دونوں وہاں پر مصلحتاً اور بڑی محبت کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر لوط اپنے لیے سرسبز علاقے کا چناؤ کرتا ہے اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ لوط نے اپنے لیے جس علاقے کو چنا وہ یردن کی ترائی تھی، اور وہ علاقہ نہایت بدکار اور گناہگار علاقہ تھا۔ میرے عزیزو، موجودہ دور میں ایماندار جب اپنے لیے کسی جگہ کا چناؤ کریں، جب اپنے لیے لوگوں کا چناؤ کریں، جب اپنے لیے صحبت یا رشتے ناتوں کا اور اپنے بچوں کے لیے رشتے ناتوں کا چناؤ کریں تو ضرور وہ اس بات کے بارے میں محتاط رہیں کہ جہاں ہم رشتے ناتے جوڑنے کو ہیں یا جن چیزوں اور جن شخصیات کا ہم اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں، خدا کی نظر میں ان کا مقام یا رویہ کیا ہے۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور سدوم کے لوگ خدا کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہگار تھے۔ اور بائبل مقدس 12ویں آیت میں بیان کرتی ہے، ابراہیم تو ملک کنعان میں رہا اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور یہی اس کی زندگی میں سب سے بڑے خطرے اور اس کے خاندان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنا کہ وہاں کے لوگ خدا کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہگار تھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کے لیے وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں جہاں پر گناہ، بدی اور بدکاری پائی جاتی ہے۔ خدا نے جب ابراہیم کو اس ملک میں سے نکالا جو ان کے باپ دادا کا تھا، تو اسی لیے نکالا تھا تاکہ خدا ان کو ان سے الگ کرے، خدا ان کو چنے اور خدا ان کو اپنے لیے ایک الگ قوم بنائے۔ اور یہاں ہمیں ایک دفعہ پھر سے لوط کا چناؤ دکھائی دیتا ہے، جہاں وہ اپنے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں گنہگار اور بدکار لوگ رہتے ہیں۔ جب آپ بائبل مقدس میں آگے چل کر پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 18ویں باب کو، تو وہاں پر خدا ابراہیم کے پاس آتا ہے۔ خدا اس کے ساتھ اس بات کی ڈسکشن کرتا ہے، اس بات کا خدا ابراہیم کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ سدوم اور عمورہ کا گناہ کس قدر بڑھ چکا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں کے لوگ نہایت بدکار تھے، اور اس قدر بدکار تھے کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ روسیائی کا کام کرتے۔ سو گناہ کا یہ شور خدا کے کانوں تک پہنچا، اور ابراہیم جو خدا کا دوست ہے، اسے پیش کر کے خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ و برباد کرے۔ خدا ابراہیم کے ساتھ ڈسکشن کرنے آتا ہے
خدا اس کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اور یہاں پر خدا نے اس کا ذکر اپنے دوست جب ابراہیم سے کیا کہ سدوم اور عمورہ کا گناہ اور شور مجھ تک پہنچا ہے اور میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، تو وہاں ہمیں ابراہیم کی شفاعت دکھائی دیتی ہے جو 50 افراد سے شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم کا یہ خیال تھا کہ لوط کے روحانی اثر و رسوخ کے سبب سے، لوط کی اچھی صحبت کے سبب سے ضرور وہاں پر لوگوں میں تبدیلی اور بدلاؤ آیا ہوگا۔ سو وہ سب سے پہلا ڈیجٹ جو خدا کے سامنے رکھتا ہے وہ 50 افراد کا رکھتا ہے۔ وہ خداوند سے منت کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے کہ اے خداوند، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، تو کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے، کیونکہ نیک کو بد کے ساتھ تو نہیں مار سکتا، کیونکہ تو پوری دنیا کا انصاف کرنے والا ہے۔ اور لکھا ہے پیدائش کی کتاب اور اس کے 18ویں باب کی 26ویں آیت میں خدا نے فرمایا، اگر مجھے سدوم شہر میں سے 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ اور ہوتے ہوتے خدا کا بندہ ابراہیم اس جگہ کی ان لوگوں کی شفاعت کرتے کرتے 10 افراد تک آ جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ شفاعت خاص طور پر لوط اور لوط کے خاندان کے لیے تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ چلو ادھر کے علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں، لیکن کم از کم لوط کا اثر و رسوخ، لوط کی اچھی گواہی اس کے اور اس کے خاندان کے درمیان ضرور پر اثر ہوگی، اور اس کے بچے بھی جو ہیں وہ اس دنیا دار زندگی سے الگ رہتے ہوں گے۔ اور لکھا ہے تب ابراہیم نے خداوند سے کہا کہ اگر خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 10 ملے۔ تو خدا نے ابراہیم کی یہ شفاعت بھی قبول کی اور اس نے کہا 10 کی خاطر بھی میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم سے جب خدا باتیں کر چکا تو ابراہیم اپنے مکان کو لوٹ گیا، اپنے خیمے کو، اور خدا اس کے پاس سے چلا گیا۔ یہاں ہمیں ایماندار اور خدا کے درمیان ایک مکالمہ دکھائی دیتا ہے۔ جب لوگ خدا سے دور ہیں، جہاں گناہ ہے، جہاں بدی ہے، وہاں خدا عدالت کرتا ہے، لیکن خدا اس سے پیش کر کے عدالت کرے، خدا اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنا جانتا ہے۔ جب خدا نے نوح کے دور میں طوفان بھیجا تو خدا نے وہاں سے نوح اور نوح کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، اس کی بہوؤں کو وہاں سے نکال لیا۔ اور یہاں پر بھی خدا پیدائش کی کتاب کے 19ویں باب میں لوط کے پاس آتا ہے اور وہ ان کے خاندان کو وہاں سے نکالتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے جب شفاعت کی اور فرشتوں نے لوط اور اس کے خاندان سے کہا کہ نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں کھڑے ہونا، ٹھہرنا، اس پہاڑ پر چڑھ جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ میرے عزیزو، خدا کے حکم میں جان بچانے کا راستہ تھا، اور آج بھی جو لوگ خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہ ہلاکت سے بچتے ہیں۔ آج بھی جو خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ آج بھی جو خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں، وعدہ کرنے والے کو سچا جانتے ہیں، خدا آج بھی ان کی زندگی کو ہر طرح کے خطرات اور عدالت سے اور قہر و غضب سے محفوظ رکھتا اور بچا لیتا ہے۔ لوط کی بیوی فرمانبرداری کی نہیں بلکہ جسمانی خواہشات کو ترجیح دینے والی خاتون ٹھہری، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے پیچھے مڑنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کا دل گھر، مال اور پرانی زندگی میں لگا ہوا تھا۔ اس گھر
گھر کو چھوڑنا، اس زندگی کو چھوڑنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ صدوم سے باہر تو نکل آئی لیکن صدوم اس کے دل میں موجود تھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا ایماندار کو بچانا چاہتا ہے، خدا ہر صورت چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جب آپ پطرس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر نئے عہد نامہ میں بھی کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ابراہیم کی شفاعت کی خاطر خدا نے لوط اور اس کے خاندان کو بچانا چاہا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے فرشتوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان کو نکالنا چاہا لیکن ان کا دل دنیا میں لگا ہوا تھا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے فرشتوں نے منع کیا کہ پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا۔ میری عزیزو، آج موجودہ دور میں جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، گناہ بری دنیا کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر بھی دنیا ہمارے دل میں بسی رہے، پھر بھی ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو انجام خطرناک ہے، اور وہی انجام ہے جو لوط کی بیوی کا ہوا۔ نافرمانی کا انجام ہمیں اس کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں اس کی زندگی بدل گئی، اور نہ صرف بدلی بلکہ ختم ہو گئی، وہ نمک کا ستون بن گئی۔ عبرت کی نشانی میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن گئی، ان تمام تر خواتین کے لیے جو دنیا دار ہیں، جو نافرمان ہیں، جو خدا کے کلام کی نافرمانی کرتی ہیں، جو خدا کے کلام کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، جو عدالت کو اور خدا کی سزا کو مذاق اور رسمی بات سمجھ کر ٹال دیتی ہیں، ان کے لیے وہ ستون جو لوط کی بیوی کا بن چکا ہے آج بھی چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا خطرے کی علامت ہے اور خطرناک بات ہے۔ پرانے اور نئے عہد نامہ دونوں میں یہ عورت جائے عبرت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مقدس لوکا کے انجیل اس کے 17ویں باب کی 32ویں آیت میں ہم سے کہا، لوط کی بیوی کو یاد رکھو جس نے اپنا دل اس دنیا میں لگایا، جو نافرمان ٹھہری، جو دنیاوی دل و دماغ رکھتے ہوئے اپنے لیے مشکل کا سبب ٹھہری، اپنے لیے اس نے ہمیشہ کی آگ اور جہنم کا انتخاب کیا۔ آج ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم سب کو خدا نے گناہ بری دنیا سے نکلنے کو کہا ہے۔ اگر ہم دل سے پرانی زندگی نہیں چھوڑتے تو ہم بھی روحانی طور پر نمک کے ستون بن سکتے ہیں۔ کرنتھس کا مصنف بیان کرتا ہے پرانی چیزیں جاتی رہی، سو ہمیں پرانی زندگی کو مکمل طور پر ترک کرنا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ماضی کی طرف نہیں دیکھنا۔ پیچھے مڑنا، ماضی میں زندگی بسر کرنا غلامی کی علامت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، ہمیشہ آگے بڑھیں، ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت بخشے اور اپنے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔